یہ جب یہ ریسرچ ہوگی نا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ والے مخصوص ممالک جو ہے ان میں تو بیماری پھیلی اور یہ جو ممالک ہیں ان میں بیماری اتنی نہیں پھیلی. بہت گہری بات. وجہ فرق کیا ہے؟ آخر جو ڈیٹا بنایا جاتا ہے، جو استقراء اور تتبع جسے کہا جاتا ہے، تو ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس سے نتائج نکالے جاتے ہیں نا، سروے کیے جاتے ہیں. تو اب اگر سروے کریں گے اور سروے کے پیچھے کچھ اسباب بھی ہوں گے. سروے کیا کہ جناب فلاں ملک کے اندر جناب زندگی عام طور پہ صحت مند رہتی ہے، لمبی ہوتی ہے. وجہ کیا؟ وجہ یہ پتہ چلا کہ یار وہ نیچرل چیزوں پہ زیادہ گزارا کرتے، وہ سبزی زیادہ کھاتے، وہ دودھ دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرتے. یہ ایک سروے ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے ابھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 20-25 سال پہلے کی ایک کتاب تھی چائنا اسٹڈی، بہت فیمس. آپ کو یاد ہے چائنا اسٹڈی کے نام سے؟ میں نے وہ کتاب پڑھی. جی. اس کتاب کے اندر جو لائف سٹائل ہے، خاص طور پہ خوراک کے معاملے میں، وہ کمپیریجن کیا گیا ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ. ایک ملک میں بیماری بہت کم تھی، دوسرے میں بہت زیادہ تھی. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یار دونوں میں اتنا فرق چل رہا ہے؟ تو اس کے نتیجے میں پتہ چلا کہ بھئی یہاں پر سادہ خوراک ہے اور وہاں پر فاسٹ فوڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی. اسی طریقے سے کیا اس پر اسٹڈی نہیں ہوگی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ موسٹ آف اسلامک کنٹریز جی یہ اکثر جو ہے یہ سیف ہیں اور اس کے مقابلے میں صاف ستھری کھاتی پیتی پیسے والی عیش موج مستی والی لگژریز والی جو ممالک ہیں وہ تباہی کا شکار ہوئے پڑے ہیں. خوبصورت بات. وہ رو رہے، وہ گھروں میں بیٹھے وائرس لگ رہا ہے. ہمارے لوگ گھر میں بیٹھتے نہیں ہیں، باہر نکلتے ہیں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، کہتے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا. اگرچہ احتیاط ہی کرنی چاہیے، وہ بہت اچھی ہے، ضروری چیز ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایک چیز تو ہے نا کہ ہمارے ہاں جو نا وہ بائے بائے کر رہے ہیں، وہاں والے ہائے ہائے کر رہے ہیں. تو اب اس کے پیچھے ریزن کیا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا نکلے گا؟ جو ایک جسٹ میں ایک یوں کہہ لیں کہ انڈیکیشن کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ریسرچ ہوگی تو ہی پتہ چلے گا حقیقت میں. نمبر 1 خنزیر کھانے والے، نمبر 2 پیزا کھانے والے، نمبر 3 شراب پینے والے، نمبر 4 دیگر حرام چیزیں کھانے والے، نمبر 5 جو وداؤٹ لمٹس جو ایک ریلیشن شپ ہے، جی، جو ناجائز اور حرام تعلقات کے معاملات ہیں، کوئی تمیز نہیں، یہ سب چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوں گی. اس کے بعد پھر یہ ٹن پیک چیزیں، یہ ڈبہ پیک چیزیں، یہ کیمیکل والی چیزیں، یہ وہ چیزیں نکلیں گی کہ جس کا پتہ چلے گا کہ یار یہ اسباب بن رہے ہیں.